رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کی طرف منہ کر کے بیٹھے. خلیفہ بلا فضل کا مہینہ ہے, آپ منہ کر کے بیٹھے. آپ نے فرمایا آج مجھے ایسا کوئی بتاؤ جو عشاء کی نماز سے بعد فجر کی نماز سے پہلے کسی کی تیمارداری کر کے آیا. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں عشاء کی نماز کے بعد عبد الرحمن بن عوف بیمار تھا, میں اس کی تیاری میں اس کی تیمارداری کر کے آیا. آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے کون تیمارداری کر کے آیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ فلانا صحابی بیمار تھا, میں بھی تھوڑی دیر پہلے اس کی تیمارداری کر کے آیا. پھر اگلا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا؟ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے رہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ میں پتہ ہے فاقہ مستی میں دن گزارنے والا یا بکافہ کا بیٹا ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تیسرا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کون ہے جو رات کے اندھیرے میں صدقہ کر کے آیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بغلوں میں بائیں ڈال کے کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ کوئی ہو نہ ہو مجھے پتہ ہے یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہی ہو سکتا ہے, یہ کر کے آیا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, سبحان اللہ. دن کے اجالے میں صدقے خیرات کا پتہ, رات کے اندھیرے میں تُونے صدقہ کیسے کر دیا؟ ابو بکر تو اتنا سخی کہاں سے ہو گیا کہ فقیروں کو تہجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے تیرے دروازے کا پتہ لگ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج میں تہجد کے لیے اٹھا, میری گھر والی میرے ساتھ اٹھی, میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا, میں نے تہجد کی نماز پڑھی, میرا پوتا میرے ساتھ کھڑے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. جب میں نے اپنے بچے کو پوتے کو سجدے میں دیکھا, اپنی نسل اپنے خون کو سجدے میں دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں نے اپنی گھر والی سے کہہ دیا ننھا مجاہد ہے, ننھا عبادت گزار ہے, صبح صبح اٹھا اس کے لیے ناشتے کا انتظام کر دے. میری گھر والی نے اپنے پوتے کے لیے 2 روٹیاں پکا دی. ابھی میرا بچہ روٹی کو ہاتھ لگانے لگا, میں نکلا, میں نے کہا بیٹے ابا کے ساتھ مسجد میں آ جا. مسجد سے جب میں گھر سے مسجد کی طرف جانے لگا, گھر کا میں نے پردہ ہٹایا, کوئی سائل میرے گھر کے دروازے پہ بیٹھا تھا اور اس نے میرا دامن پکڑ کے کہا ابو بکر اتنی بے فکری کی نیند سو رہے, تجھے پتہ نہیں مجھے بھوک لگی, ساری رات ہوگی میں تیرے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں. اللہ اللہ. اس وقت کے فقیروں کو پتا تھا اللہ اکبر ابو قحافہ کا بیٹا مشکل وقت میں ابو بکر کام آئے گا. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کی رات دروازہ تو علی کا بھی تھا, اور میرے عزیزو جھگڑنے کی بات نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی فاطمہ کے دروازے کا پتہ نہیں تھا؟ کیا علی کے دروازے کا پتہ نہیں تھا؟ کیا میرے عزیزو عمر کے دروازے کا پتہ نہیں تھا؟ کیا عبد الرحمن بن عوف صحابہ کے دروازے کا پتہ نہیں تھا؟ لیکن خدا پاک کی قسم ہے خدا نے بھیجا کوئی نہیں, نبی گیا کوئی نہیں. مالک کائنات نے جو درد ابو بکر کا دکھایا میرے نبی نے چھوڑا کوئی نہیں. ہجرت کی رات میرا عزیزو آمنہ کا لال گیا, سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر گیا ہے. جھگڑا کس چیز کا کر رہے ہو؟ نہ میں تھا نہ آپ تھا, نہ کتابیں لکھنے والے تھے, نہ قلم تھا, نہ کرسی تھی, نہ اس وقت سیاہی تھی, نہ دوا تھی, رات کا اندھیرا تھا. چڑیوں کو بلبلوں کو انسان تو دور کی بات ہے, چڑیوں کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا. ختم نبوت کا تاج پہننے والا ہجرت کے رات کس کے دروازے پہ جا رہا ہے؟ فضول کی بحث. سبحان اللہ. خدا بھیجے جھگڑا خدا سے کر, ابو بکر کے گھرانے کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ اللہ اللہ. نبی کی چاہت تھی, پسند تھی. فقیر کو سائل کو کہنے لگے میاں اللہ اکبر کیوں میرے دروازے پر آیا؟ اے ابو بکر میں تیرے دروازے پہ اس لیے آیا, کسی کے گھر ملے نہ ملے تیرے گھر ضرور ملے گا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے, اپنے پوتے کی چنگیر میں سے ایک روٹی اٹھائی, فرمایا بیٹے ایک بے گزارا کر لے, تیرے سے ضرورت مند گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں روٹی کا ٹکڑا دے کے اس فقیر کو آ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف
طرف سے ہاں نہ کا جواب نہ آیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا مکے کی در یتیم کی آنکھوں میں آنسو اتنے کہ آپ کی آنکھوں کی پلکیں بھر گئی، آپ کی آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو گئی۔ فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے میرے ساتھ میرا خدا بھی سن رہا ہے، تجھے پتہ ہے اللہ اکبر، زمین پر آمنہ کا لال تیری سخاوت سے مسکرا دیا اور عرش والے کی طرف سے جبرائیل تیرے پہ خدا کا سلام لے کے آ گیا۔ کہاں رات کا اندھیرا، کہاں ایک روٹی وہ بھی کسی کی آگے کی بچی ہوئی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، تم کیا سمجھتے ہو ٹوٹی جتی دے دو اس پر بھی ثواب ہے، پھٹی رضائی دے دو اس کا ثواب ہے۔ اور میرے عزیزو انسان تو دور کی بات ہے، جانور کوئی سردی کے اندر ٹھٹر رہو اسے اٹھا کر کونے میں رکھ کر پراٹھی ڈال دو، خدا کی قسم اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔